آج میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اگر ماں باپ اپنے بچے کی اچھی طرح اصلاح نہیں کرتے، اس میں صرف بچوں کو ہی سزا نہیں ملتی بلکہ ماں باپ کو بھی سزا ملتی ہے، کیونکہ اچھی پرورش ماں باپ کو کرنی ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے نماز قرآن پڑھیں گے تو یقیناً بچے بھی نماز قرآن پڑھیں گے۔ اگر ماں باپ جھوٹ بولیں گے تو یقیناً بچے بھی جھوٹ بولیں گے۔ اگر ماں باپ دھوکہ دیں گے تو بچے بھی یقیناً دھوکہ ہی دیں گے۔ لیکن ہم لوگ ان باتوں کی طرف کہاں غور کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو بیزی ہیں آج کل کی لائف میں۔ ہم لوگ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، جانے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمیں ذرا سی تکلیف پہنچا دیتا ہے، ہم اس کا گلہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم خود دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہم اس کا گلہ شکوہ نہیں کرتے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک 18 سال کی بچی کا انتقال ہوا۔ رات خواب میں باپ نے اپنی بچی کو دیکھا کہ بری طرح سر پٹک پٹک کر رو رہی ہے۔ اس کی چیخیں باپ کے کانوں تک جا رہی ہیں تو وہ آواز کی سمت بڑھتا ہے، آواز قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ باپ دیوانہ وار آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے بچی بہت درد و تکلیف میں بلبلا کر رو رہی ہے۔ خواب میں ہی باپ پوچھتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ ابا میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے بہت تکلیف ہے۔ باپ پوچھتا ہے کیوں تکلیف ہے؟ بچی کہتی ہے کہ بابا میں نماز نہیں پڑھتی تھی تو آپ مجھے کیوں نہیں کہتے تھے کہ نماز پڑھو؟ میں سارا دن الٹے سیدھے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگی رہتی تھی تو آپ لوگ مجھے کیوں منع نہیں کرتے تھے؟ ابا میں بہت عذاب میں ہوں، بابا مجھے بہت اذیت ہے، بابا میرے لیے کچھ کریں، بابا مجھے بچا لیں۔ باپ بچی کو خواب میں دیکھ کر خواب میں ہی زاروں قطار چیخیں مار مار کر رونے لگا اور اس کی چیخوں سے پورا گھر اٹھ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، مگر باپ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے پورا خواب سب گھر والوں کو بتلایا اور پھر پورے گھرانے کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اللہ کی طرف سب کا رخ ہو گیا، گھر سے لغوات نکال دی گئی، سب نے اپنی زندگی سنت کے مطابق کر لی۔ کہتے ہیں کہ 3 دن میں لڑکی کا باپ بالکل بوڑھا ہو گیا، ایک ایک کو پکڑ کر اپنی بیٹی کی مغفرت کی دعا کرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بچی سمیت ہم سب کی مغفرت کرے، پوری امت کی مغفرت کرے، آمین ثم آمین۔ آپ سب نے دیکھا کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہم اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ دنیا تو چند دن کی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، یہاں کچھ باقی نہیں رہنا۔ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہی ہم نے واپس چلے جانا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہے، وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ تب بھی روتا ہے۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ اس لیے روتا ہے کہ تھوڑا سا اور ٹائم مل جاتا اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اعمال کر لے۔ ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی اصلاح کے لیے ان کو دین اسلام کی اچھی طرح سے تبلیغ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے دین دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس فانی دنیا میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتے، اپنے بچوں کو نماز قرآن کی طرف اس طرح سے دعوت نہیں دیتے جس طرح ہم اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے لیے زبردستی اٹھاتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں، لیکن جہاں نماز قرآن کی بات آتی ہے ہم لوگ اپنے بچوں کو اتنی ذمہ داری سے نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارا جو اولین فریضہ ہے، سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ قرآن کی تعلیم نہ صرف ہمارے بچوں کو پکے سچے مسلمان بنائے گی بلکہ ہمارے بچوں کی اخلاقیات، معاشیات اور ہمارے بچوں کو ویسا بنائے گی جو ان کو دین دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا، کیونکہ قرآن ہر دور میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔